ہمارا اندازہ یہ تھا کہ شاید اب یہ چیز اتنی بڑی تحریک بن چکی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس پر سنوائی ہوگی لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنے دن کے باوجود بھی یہ احتجاج جاری ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی، کہاں آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ابھی ہم نے جو مناظر دکھائے تو دیکھیں عوام کا ایک واقعی سمندر ہے۔ عوام بغیر کسی سیاسی نعرے کے، بغیر کسی سیاسی سپورٹ کے، بغیر کسی فنڈنگ کے یہ جو لوگ نکلے ہیں اپنے حق کے لیے، تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے، یہ ایک شعور کی بات ہے کہ جمہوری حکومت میں، جمہوری معاشرے میں اس طرح اپنے حقوق کے لیے نکلنا میں بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں۔ پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے میرے نزدیک۔ اب دیکھیں کہ مولانا ہدایت اللہ اس وقت جو ہے نا وائس آف لائف، ہدایت الرحمان صاحب اس وقت وائس آف وائس لیس بن چکے ہیں۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے جس طرح سے اس کو لیڈ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اس ایشو کی طرف، تو وہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ، حکومت پاکستان نے اور صوبائی حکومت بلوچستان نے ہمیشہ گوادر کے لوگ خواب دکھائے ہیں دبئی اور سنگاپور بنانے کے۔ لوگوں کو یہ گوادر کے لوگوں کو یہ چورن بیچا گیا ہے کہ آپ کی تو تقدیر بدل چکی ہے، یہ دبئی بن جائے گا، یہ سنگاپور بن جائے گا، یہ دنیا کا جدید ترین شہر بن جائے گا، یہاں روزگار کے مواقع ملیں گے۔ لیکن عملاً کیا ہوا ہے؟ عملاً یہ ہوا ہے کہ 2-3 دہائیوں سے ہر آنے والی حکومت نے پچھلی حکومت کی پالیسیز کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا اپنا فرض اولین سمجھا۔ سی پیک کا ہم اتنا شور بچاتے ہیں، اتنا ہم کہتے ہیں، اور واقعی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے سی پیک، لیکن عملاً سی پیک سے بھی مقامی لوگوں کو وہاں کو فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ وہاں ایون کہ سی پیک کے تحت کچھ صاف پانی پینے کا، صاف پانی جو تھا اس کا منصوبہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو لوگوں کے یہ مسائل جو ہے بڑے جینون ہیں، اس لیے لوگ وہاں پہ اپنے مسائل کے لیے اور ہم اس پہ ظاہر آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا ڈگ آؤٹ کریں گے کہ کیا مسئلہ کہاں پر ہے، کیوں نہیں ابھی تک یہ مسائل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں شارٹ سا کامنٹ ہلالی صاحب سے بھی لے لوں۔ ہلالی صاحب، آپ کے نزدیک ہم اس دن بھی یہ بات کر رہے تھے تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی ایسے بڑے مسائل ہیں جن پہ ریاست کو یا حکومت کو کوئی فیصلہ سازی میں مشکل ہونی چاہیے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل جائز مطالبات ہیں، خود مان رہے ہیں حکمران، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں کوئی آ کر ان کا مسئلہ حل کر دیتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گوادر میں اور خاص بلوچستان میں اس وقت اتنے انٹیلیجنس ایجنسیز گھوم رہے ہیں، اتنے ادارے ہیں اور اتنے پولیٹیکل پارٹیز بھی جاتے رہتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا، جب تک یہ پورا شہر نہیں ابل کے نکل آیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح۔ کیا کوئی رپورٹ نہیں کیا ان کو؟ کوئی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ نے بتایا نہیں کہ پانی نہیں ہے اور کیا کیا ان کے مصیبتیں ہیں؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تو میجر فیلنگ، میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ ان کو پتا نہیں تھا، ان کو پتا تھا اور یہ جان بوجھ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ٹیربل پرفارمنس۔ جو بھی رسپانسبل ہے اس کو مانے ان کو واقع لوگوں کی بد دعا کم سے کم تو مل رہی ہوگی۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں تھا۔ یہ جو ملا صاحب تھے یہ بڑے زبردست آدمی نکل آئے ہیں، حالانکہ یہ جماعت اسلامی کے تھے، ان کا لیڈر جو سراج الحق ہے وہ ایک دفعہ میرے خیال میں ادھر نظر آیا تھا، اس کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں نظر آیا۔ یہ سب جو عوام تھے، یہ سب عورتیں سمیت، اپنی مرضی میں تو حیران ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ اس قسم کا ریاکشن چاہیے بیفور یو ریئیکٹ؟ سو سیڈ، سو سیڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک دیکھیے، اگر آپ گوادر کے لوگوں کو بینیفٹ سی پیک کا نہ دیں تو پاکستان کو آپ دیں گے؟ بالکل، مانے وہ لوگ جو ادھر رہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گا مگر پاکستان کو مل جائے گا۔ مائی گاڈ، پاسبل ہی ٹیربل۔ نہیں۔ ہلالی صاحب، ہم گراؤنڈ ریئلٹی ذرا جانتے ہیں، بالکل صحیح، انہیں جانا چاہیے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ گراؤنڈ ریئلٹی ذرا جانتے ہیں۔ ساجد بن رحیم صاحب وہیں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
گوادر میں ظاہر ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس دھرنے کو بھی کور کر رہے ہیں. لیکن دھرنے پر جانے سے پہلے ساجد صاحب میں آپ سے تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی ضرور جاننا چاہ رہی ہوں. سچویشن ایگزیکٹلی ہے کیا گوادر میں, کون سے آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ تو تھوڑا آپ ڈپکٹ ضرور کریں ہمارے ناظرین کے لیے. بہت شکریہ سمینہ صاحبہ. گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا یہاں پر ایسے ہیں کہ گوادر جو ہے, جیسے کہ ہلالی صاحب اور عمران صاحب دونوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ گوادر کو ڈسکس کیا جاتا ہے, لیکن گوادر کے لوگ بہت سارے بنیادی مسائل کا شکار ہیں. اگر ہم پانی کی بات کریں گے تو یہاں پر پانی کا بہت زیادہ جو بحران ہے, ہر دوسرے سال جو ہے وہ بحران ہو جاتا ہے. بجلی ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا وہ ایران کی بجلی آ رہی ہے, نیشنل گریڈ سے کنیکٹ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم صحت والی سائڈ پہ آئیں گے تو کوئی اچھا جو ہے وہ صحت کا مرکز نہیں ہے جہاں پر گوادر کے لوگ علاج کروا سکے. آپ کو میں بتاؤں کہ بلوچستان میں جو زچگی کے دوران شرح موات ہے وہ 80% ہے. جب خواتین ہمارے یہاں پہ کراچی اکثر ٹریول کرتی ہیں تو وہ جب کراچی ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. اور اسی طرح ہم ایجوکیشن کو اگر دیکھیں گے, ایجوکیشن کا نظام جو ہے, حالانکہ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی گوادر جیسے ڈسٹرکٹ میں بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پر سنگل اسکول ٹیچر ہیں اور وہ ٹیچر بھی ڈیوٹی پر نہیں ہوتے. تو اسی طرح بہت سارے مسائل جو ہیں لوگوں کے ہیں, وہ جو بنیادی ضروریات ہیں. اگر آج اس دھرنے کو ہم دیکھیں گے تو دھرنا جو ہے اس میں جس طرح کی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی سیاسی پرچم کے لوگ درجوک جو ہے نا وہ جوک درجوک جمع ہو رہے ہیں, تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. لوگ اپنے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اس طریقے سے اس لیڈر یہاں پہ جو مقامی لیڈران ہیں, یہاں پر جو حکمران جماعت میں رہ چکے ہیں اس وقت جو پوزیشن میں ہے, بی این پی کے ایم پی اے صاحب, وہ بھی 28 دنوں سے دھرنا جاری ہے. وہ بھی گوادر کے لوگوں کی باز پرسی کے لیے نہیں آئے یہاں پر. اب یہاں ساجد میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں اور بڑے ایکٹیولی وہاں ہمیشہ جرنلزم میں ایکٹیو رہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ نوٹس لیا ہے, میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ تو اس سے مطمئن نہیں ہوں. صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیر آئے درست آئے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ 28 دن کے بعد لیے جانا یہ نوٹس بھی ایسا ثابت ہو جیسے انہوں نے مختلف پہلے لیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے یا کچھ اور. لیکن کیا گوادر کے عوام اس نوٹس کے بعد کو مطمئن ہیں؟ کیا ان میں کوئی ہوپ پائی جاتی ہے یا وہ بھی اس نوٹس کو غیر سنجیدہ طور پہ لے رہے ہیں؟ عمران یعقوب صاحب, ماہی گیری کا جو آج خان صاحب نے نوٹس لیا ہے, ماہی گیری کا کام نوٹس لینے پر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے جس کو ہم ٹرالر مافیا عام طور پر کہتے ہیں. بیسیکلی ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ٹرالر جو ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہے, ان کے اندر ایک جال ہوتا ہے جس کو ہماری بلوچستان گورنمنٹ نے 1971 میں غیر قانونی قرار دیا ہے. تو وہ جال جو ہے ہمارے سمندر کا جو 12 نوٹیکل مائل ہے اس کے اندر یہ ٹرالرز آ کے استعمال کرتے ہیں, جس سے سمندری حیاتیات کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو اس مافیا کو ایک نوٹس کے ساتھ روکنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آسان ہے. اس کی پراپر طور پر جو ہے نا اس مافیا کو ڈیل کیا جاتا ہے. کراچی سے بلوچستان کا ایک شہر ہے گڈانی, وہاں سے ان کی نمبرنگ ہوتی ہے پراپر طور پر, لانچوں کو نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں جن میں محکمہ فشریز بھی ملوث ہے براہ راست. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو روکنے کے لیے ایک نوٹس. اور آپ نے جو مینشن کیا ہے میں ناظرین کو بتا بھی دوں, ہم اس وقت فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں, مولانا صاحب نے یہ شیئر کی ہوئی ہے, ہدایت الرحمان صاحب نے, اور میں خود یہ فوٹیج دیکھ کے بڑی حیران ہو گئی تھی کہ اگر اتنا بڑا ٹرالر اس طرح سے آ کے ماہی گیری یہاں پہ کر رہا ہے تو واقعی جو وہاں کے لوکل ماہی گیر ہیں ان کے لیے بچتا کیا ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی پوری ان کا روزگار اس پہ ہے. لیکن عمران صاحب صرف ایک ساجد ایک اور بھی, جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ اس کے ڈانڈے ملتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف گڈانی میں ہی نہیں بلکہ ان کے ڈانڈے جا کے زرغون روڈ کوئٹہ پہ جو پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ان سے جا کے ملتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں مافیا, عمران یعقوب صاحب, مافیا کا جو لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ طاقتور لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ جو مافیا ہے ٹرالر مافیا, اب اس میں ایک اندازے کے مطابق 2 سے 2.5 ہزار جو ٹرالرز ہیں. اب 2 سے 2.5 ہزار ٹرالرز کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں, جب یہ گڈانی سے نکل کے جب جو ہے نا وہ آتے ہیں نمبر کروا کے ہماری ضلع گوادر کی ساحلی حدود میں, تو یہ کم از کم 18 سے 20 دن یا 25 دن اس ایریا میں رہتے ہیں. اب 25 دن یہ ٹرالنگ کرنے کے بعد جب دوبارہ کراچی فشار بر جاتے ہیں تو یہ کم از کم ان میں 80 سے 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کی مچھلی ایک ٹرالر کے اندر ہوتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے طاقتور لوگ ہوں گے, کون لوگ ہوں گے اور کس طریقے سے ان کو چلایا جا رہا ہے. ہلالی صاحب آپ کوئی کوئسچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ کمنٹ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جی
کہ ان کی ایک شکایت تھی گوادر کے لوگوں کی کہ ہندوستانی ٹرولرز اندر آتے ہیں ہمارے حدود میں اور شکار کرتے ہیں مچھی کا، ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی بھی آتے ہیں. چلیے وہ بنگلہ دیشی کو تو رہنے دیں، فی الحال یہ انڈین کے بارے میں بات کریں. ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر انڈین کا سبمرین بھی اندر آ جائے ہمارے ٹیریٹوریل واٹر میں، وہ بھی ہم پکڑ لیتے ہیں. واہ کیا لوگ ہیں ہم! دیکھیے پانی کے نیچے جہاز ہوتا ہے مگر ہمارا ریڈار اور دوسرے سب مرینز اس کو بھی پہچان کے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مگر یہ انڈین ٹرولرز جو سمندر کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھاگ نہیں سکتے، وہ ہماری جگہ فش کرنے آتے ہیں، ان کو نہیں روک. گوادر کے جو آمدنی ہے اس سے تباہ ہو رہی ہے، ان کے لائف سٹائل تباہ ہو رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنی انفیشنٹ کوسٹ گارڈ ہے ہمارا. بلکہ اس میں کوئی ملا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ بتائیں صاحب، آپ بتائیں کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے تو؟ میں ہلالی صاحب کا سوال ٹھیک سے سمجھا نہیں. ہلالی صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈین جہازوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی آ کے یہاں فشنگ کرتے ہیں، تو کیا ایسا واقعی ہے؟ انڈین جہاز تو فشنگ کرنے جو ہے نا یہاں پر پراپر اس طریقے سے نہیں آتے. البتہ گزشتہ دنوں چائنیز ٹرالر یہاں پر آئے تھے فشنگ کرنے کے لیے، جن کو پھر میری ٹائم سیکیورٹی نے جو ہے نا وہ پکڑ کے گوادر پورٹ پر لنگر انداز کیا. ان کو پکڑنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہاں پر جو مقامی ماہی گیر ہیں انہوں نے کافی شور شرابہ کیا، احتجاج یہاں پر ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر منسٹری آف میری ٹائم افیئرز جو ہے. اچھا ساجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے چیزیں جج کی کہ آخر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کچھ جانا. آپ نے عمران صاحب کو یہ تو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس پر ہونا چاہیے عمل اور اس پہ عمل کرنا کیسے ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے جو صوبائی حکومت سے ان کی بات چیت چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تو کوئی کمیٹی بھی بنائی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد بھی شروع کرا دی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ مذاکرات کوئی ناکام ہوئے ہیں یا بس ایسے انہیں لالی پاپ دیا گیا تھا؟ سمینہ صاحبہ وہ مذاکرات کے 4 راؤنڈ چلے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ. دھرنا کے جو منتظمین ہیں مولانا ہدایت الرحمان سمیت اور کمیٹی کے ان کے دیگر لوگ ہیں. 2 دفعہ ظہور بلیدی صاحب بلکہ 3 دفعہ وہ آیا، 4تھی دفعہ ضیاء اللہ لانگو صاحب آئے. جب وہ تیسری دفعہ مذاکرات کے لیے آئے تو انہوں نے 4 نوٹیفیکیشن مولانا ہدایت الرحمان کو دیے، جن میں ایک جو ہے وہ سمندری جو غیر قانونی ٹرولنگ ہے اس میں پی ایم ایس سے جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے ان کی خدمات لینے کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کی بلوچستان گورنمنٹ کے محکمہ داخلہ نے.